السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں فعل کی قسمیں کر لی تھی، تو بتائیے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6 جی، تو 3 ہم نے کر لی تھیں اور 3 ہم آج کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو جو 3 ہم نے کی تھی وہ ماضی، حال، مستقبل تھا، اور آج ہم کریں گے فعل مضارع، ٹھیک ہے؟ تو فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں پائے جائیں، اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ مثلاً وہ چراغ روشن کرے تو میں جاؤں، وہ کھانا کھائیں تو ہمیں خوشی حاصل ہو، دیکھو اوپر کے جملوں میں کریں جاؤں، کھائیں حاصل ہو، ایسے فعل ہیں کہ ان میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ ایسا فعل جس میں حال اور مستقبل دونوں پائے جائیں اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ مثلاً وہ چراغ روشن کرے تو میں جاؤں، وہ چراغ کب روشن کرے گا؟ حال میں کرے گا، اور آپ کب جائیں گے؟ مستقبل میں جائیں گے، ابھی تو آپ نے سوچا ہے نا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہ آپ نے کرنا ہے اپنی کاپی میں۔ فعل امر، اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہے فعل امر، ٹھیک ہے؟ فعل امر وہ فعل ہے جس کے ذریعے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، مثلاً اسے خط لکھو یا لکھواؤ یا لکھو، بینچ پر بیٹھو، اپنی کتاب کھولو، اپنا سبق یاد کرو، یہ سب کیا ہے؟ فعل امر۔ اس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کسی کو جو کوئی بھی کام کرنے کا جب ہم کہتے ہیں تو اسے فعل امر کہتے ہیں۔ جیسے کہ اس میں ہم نے صرف کام کرنے کا کہا ہے نا، اپنی کتاب کھولو، اپنا سبق یاد کرو، اپنا کام لکھو، یا اس طرح کے جو بھی ہم نے کام کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں فعل امر۔ فعل نہیں، فعل نہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے لاسٹ ہے فعل نہیں۔ اس کے فعل نہیں وہ فعل ہے جس کے ذریعے کسی کام کے کرنے سے روکا جائے، مثلاً نئی کتاب خراب نہ کرو، کسی کو گالی مت دیں، جانور کو مت ستاؤ۔ اوپر کی مثالوں میں نہ کرو اور مت ستاؤ ایسے فعل ہیں جس کے ذریعے کسی کام کے کرنے سے روکا گیا ہو، ٹھیک ہے؟ کسی کام کے کرنے سے منع کیا ہے تو وہ ہوگا فعل نہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے آپ لوگ؟ اب یہ سب آپ نے اپنی کاپی میں بالکل اسی طرح کرنا ہے اچھے سے، اور اس کے بعد مجھے آپ لوگوں نے یہ کام چیک کروانا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، اب ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے اپنی کل کی کلاس میں، ٹھیک ہے؟